ہمارے بہت سے لوگ دعا مانگتے ہیں اونگتے رہتے ہیں. دعا بہت ہی بیداری اور چوکنے کی حالت میں مانگو. کہیں ایسا نہ ہو قبولیت کی گھڑی ہو تمہاری زبان سے نکلنا تھا کچھ نکل جائے. آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی غافل لاپرواہ کے دل سے جو دعا نکلتی ہے اس کو قبول نہیں کرتا. غافل لاپرواہ کے دل سے جو دعا نکلتی ہے اس کو قبول نہیں کرتا ہے. ہمیں اپنی دعا کی شرف قبولیت کا مکمل یقین ہونا چاہیے، اور یہ چاہیے کہ اس مصیبت سے، اس پریشانی سے، یا جو چیز ہم جائز چیز مانگ رہے ہیں وہ مصیبت پریشانی دور کرنے والی طاقت محض کون ہے؟ اللہ کی ہے. شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ رحمت واسعہ نے اپنے لڑکوں کو جو نصیحت کیا تھا، لا فاعل فی الحقیقتی، لا فاعل فی الحقیقتی ولا مؤثر الا اللہ، کہ تمام چیزوں میں حقیقت میں جو چیز کرنے والی ہے، جو چیز اثر ڈالنے والی ہے وہ اللہ کی ذات ہے. ہمارے وہ بھائی جو ادھر ادھر کا سفر کرتے ہیں اور بھاگ بھوگ کر کے جاتے ہیں، دھیان رکھو اس بات کو. شیخ عبد القادر جیلانی قدس سرہ خود اپنے بیٹوں کو کہہ رہے ہیں کہ جو کچھ کرنے والی ذات ہے، جو کچھ اثر ڈالنے والی ذات ہے وہ کس کی ہے؟ اللہ کی ہے. ہمارے وہ بھائی جو ادھر ادھر جا کر کے دھاگا باندھتے ہیں اور کیا کیا کرتے ہیں اور ماتھا ٹیکتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا قدم بوسی کرنے اور کیا کرنے جاتے ہیں، ان کو حضرت شیخ کی تعلیمات کو پڑھنا چاہیے اور اس پہ عمل کرنا چاہیے. حضرت شیخ نے یہ نہیں کہا کہ جب میں دنیا سے چلا جاؤں گا تو ہمارے دربار میں آنا اور وہاں واسطے سے سوال لگانا، یہ کہا نہیں کہا. یہ تمام کتابوں میں موجود ہے. حتیٰ کہ سورہ انعام آیت نمبر 95 کی تفسیر میں بہت سے مفسرین نے حضرت شیخ کے اس قول کو نقل کیا ہے. ہم کہاں بھاگ رہے ہیں؟ کہاں جا رہے ہیں؟ مسلمانوں، تمہارا سب سے قیمتی جو سرمایہ ہے تمہارا ایمان ہے. اس سے قیمتی دنیا میں تمہارے لیے کوئی چیز نہیں ہو سکتی ہے. تو اللہ کے رسول کا فرمانے کا خلاصہ کیا ہے آپ کے فرمان کا؟ کہ بالکل یقین کے ساتھ مانگنا چاہیے اور بیداری اور چوکنا ہونے کی حالت میں مانگنا چاہیے اور مکمل یقین ہونا چاہیے کہ اللہ ہماری دعا ضرور قبول کرے گا. یاد رکھو، اللہ کے تعلق سے بات آگے میں بتا دوں، کفار مکہ کا کون نہیں جانتا ہے جب ابرہہ نے حملہ کرنے کی کوشش کی اور جب خواجہ عبد المطلب نے اس خانہ کعبہ کے دروازوں کو پکڑ کر کے اللہ سے دعا کی ہے، اللہ نے دعا کو شرف قبولیت سے نوازا. مفسرین لکھتے ہیں اس کے بعد 10 سال تک کفار مکہ نے خالی اللہ کا نام لیا. ان کے وہاں 360 بت رکھے تھے. ابرہہ کے فوج سے مقابلہ کے لیے اور اس کو تباہ کرنے کے لیے ان بتوں میں سے کسی کو نہیں پکارا، اور جب ابرہہ ہلاک ہو گیا، اس کی فوج تباہ ہو گئی، تو کفار مکہ نے جن کے جو 360 بت رکھے ہوئے تھے اور ہر سفر میں وہ اپنے ساتھ اپنا بت اور خدا رکھا کرتے تھے، 10 سال تک مسلسل انہوں نے اللہ کے علاوہ کسی بت کو نہیں پکارا ہے. مسلمانوں، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ کہاں بھاگ رہے ہیں؟ حضرت شیخ کی تعلیمات کو پڑھو تو ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ اللہ ہی ہماری مصیبت کو دور کرے گا، اللہ ہی ہماری تکلیف کو دور کرے گا، اور جو چیز ہمیں چاہیے، جو ہماری آرزو ہے، جو ہماری تمنا ہے، جو ہماری جائز خواہش ہے، اللہ ہی اسے ہمیں عطا کرے گا. دوسری کوئی ذات عطا کرنے والی نہیں ہے. اب آخر میں ایک بات اور میں عرض کر دوں. وہ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں، جس نوجوان نے مجھ سے سوال کیا تھا کہ ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی، ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی. بہت نیک نوجوان ہے دوستو، بڑا خوبصورت جوان ہے، بڑا کاروباری ہے، نماز بہت پابندی سے پڑھتا جا رہتا ہے. تو بڑی خوشی کی بات ہے، ورنہ آج کل نوجوانوں کو دیکھ کر کے بعض دفعہ شرم آتی ہے، بعض دفعہ نوجوانوں کو دیکھ کر کے شرم بھی آتی ہے. اللہ تعالی ہمارے نوجوانوں کو اپنے وقت کا خالد بن ولید اور صلاح الدین بنائے، ایوبی بنائے، محمد بن قاسم بنائے. یہ جو روایت ہے، یہ روایت جو ہے ابو داؤد میں ہے اور مختلف کتب حدیث میں. یہ حضرت ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ جناب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا. اللہ پاک ہے، پاکیزہ ہے،
وہ پاکیزہ چیز ہی کو قبول کرتا ہے. وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ. اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام مؤمنین کو اسی چیز کا حکم دیا جو تمام رسولوں کو حکم دیا تھا. پھر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی آیت تلاوت فرمائی. فقال یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم. کہ اے اللہ کے فرستادو، اے پیغمبرو، کھاؤ پاکیزہ چیزوں میں سے، واعملوا صالحا، اور نیک اعمال کرو، انی بما تعملون علیم، ہم تمہارے اعمال سے باخبر ہیں. پھر آگے اللہ کا رسول ارشاد فرمایا وقال، اور آپ نے ارشاد فرمایا قرآن کی آیت تلاوت فرمائی دوسری، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم. اے ایمان والو، اے ایمان والو، جو ہم نے تمہیں دیا ہے پاک، اس میں سے پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ، یعنی حلال چیزوں میں سے کھاؤ، حلال چیزوں میں سے کھاؤ. پھر آپ نے فرمایا ثم ذکر الرجل. اب آگے آپ سمجھانا چاہتے ہیں، آگے آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھانا چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کو یہ حکم فرمایا حلال کھانے کا، نیک اعمال کرنے کا. وہی حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین کو فرمایا کہ حلال کھاؤ، نیک اعمال کرو. پھر آگے آپ کیا کہہ رہے ہیں ثم ذکر الرجل یطیل السفر اشعث اغبر. پھر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا ایسے شخص کا جس نے بہت لمبا سفر کیا. اشعث اغبر، جو پراگندہ بال، جس کے بال الجھے ہوئے ہیں، جو غبار آلود ہے. لمبا سفر کیا ہے، تھکاوٹ بھی ہے، تکان بھی ہے، اور بال بھی الجھے ہوئے ہیں، اور گرد و غبار سے اٹا پٹا ہے. اور کہاں گیا؟ کسی مقدس جگہ میں کہ اللہ وہاں دعا قبول کرے گا. یمد یدیہ الی السماء. پھر اس نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھایا. اتنا لمبا سفر کر کے گیا، پھر آسمان کی طرف ہاتھ اٹھایا. دھیان رکھو یہ روایت جو ہے ابو داؤد کی ہے. اور کیا کہتا ہے؟ یا ربی یا ربی، اے بار الہ، اے بار الہ، ومطعمہ حرام ومشربہ حرام وملبسہ حرام. وہ تو اتنا لمبا سفر کر کے گیا کہ فلاں مقام پر اللہ ہماری دعا قبول کرے گا، مقدس جگہ ہے، تھکا ہارا ہے، اور اللہ کو بہت ہی الہا سے، زاری سے پکار رہا ہے، لیکن ومطعم، اس کا کھانا حرام، ومشربہ حرام، اس کا پینا حرام، وملبسہ حرام، اور اس کا پہننا حرام، وغذی بالحرام، وغذی بالحرام، اور اس کو جو خوراک ملی اور دی گئی وہ کیا ہے؟ حرام ہے، یعنی حرام سے اس کی پرورش برداشت ہوئی. ایک روایت میں اللہ کا رسول نے ارشاد فرمایا جسد غذی بالحرام فعلیہ الجنۃ حرام. وہ بدن جس کی پرورش و پرداشت حرام کے ذریعے ہوئی ہو اس پر جنت حرام ہے. تو نے فرمایا کہ اس کی پرورش و پرداشت کیسے ہوئی؟ حرام کے ذریعے ہوئی. فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ. تو اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ تو ہماری دعا کے جو ہماری دعا ہم سمجھتے ہیں قبول نہیں ہو رہی ہے، ہم خود غور کریں. تین درجہ ہے، فوراً قبول، فوراً مل جانا، یا آخرت میں ذخیرہ ہو جانا، یا کسی مصیبت کا ٹل جانا. لیکن اگر ہمارے ذہن میں آ رہا ہماری دعا کیوں نہیں قبول ہو رہی ہے، تو ہم اپنی آمدنی کے ذرائع دیکھیں، اس کے اسباب دیکھیں، ہم اپنا کاروبار دیکھیں، ہم اپنا لین دین دیکھیں، اپنی بولی ٹھیلی دیکھیں، اپنے معاملات دیکھیں ہم. اور خاص طور سے ہمارے جو بڑے بوڑھے ہیں، میں ان سے عرض کر رہا ہوں کہ تمہاری زندگی ظاہری اعتبار سے جنت کی منزل کی طرف، جنت کے باغ کی منزل کی طرف قریب ہی ہے، پہنچنے والی ہے. ویٹنگ لسٹ میں یا RAC ہو گیا، سمجھ جاؤ کب کنفرم ہو جائے. لیکن تم حرام آمدنی سے اپنی نسلوں کی پرورش مت کرو، اپنے بیٹوں کی، بہوؤں کی اور بیٹیوں کی پرورش مت کرو. تم تو جیسے تیسے جا رہے ہو، انجام کیا ہوگا
وہ اللہ سمجھے تم سمجھو، لیکن اپنی نسلوں کو ایسی غذا سے، ایسی خوراک سے، ایسی پوشاک سے، ایسے پہننے اوڑھنے سے، ایسے رہنے سہنے سے بچاؤ، اللہ واسطے بچاؤ۔ یہ نسلیں جب حلال کھائیں گی اور حلال سے جب یہ پرورش پائیں گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی کوئی دعا انشاءاللہ رد نہیں کرے گا، اور یہی نسلیں آگے چل کر کے محمد بن قاسم ہو سکتی ہیں، صلاح الدین ایوبی ہو سکتی ہیں، اور عمر فاروق کے نقش قدم پر چلنے والی ہو سکتی ہیں، اسامہ بن زید ہو سکتی ہیں، زید بن حارثہ ہو سکتی ہیں، یہی نسلیں آگے چل کر کے محمد الفاتح الثانی ہو سکتی ہیں۔ تو مسلمانوں خاص طور سے اس پر دھیان دو۔ بعض دفعہ کیا ہوتا ہے، ہم دھیان نہیں دیتے ہیں، اور بہت سی ایسی چیزیں حرام کی رائج ہو گئی ہیں کہ بہت سے لوگوں کو معلوم بھی نہیں پڑتا کہ یہ حلال ہے کہ حرام ہے، اس کو حلال ہی سمجھتے ہیں۔ اس کی وجہ بھی یہ علماء سے رابطہ نہیں رکھتے، علماء سے مسئلہ نہیں پوچھتے، علماء سے تحقیق نہیں کرتے ہیں، تو غیر شعوری طور پر حرام خوری میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی اور ہم سب کی نسلوں کی حرام سے حفاظت فرمائے، اور ہم تمام لوگوں کو اور ہماری نسلوں کو مستجاب الدعوات بنائے، ہم سب کو اسلام پر باقی رکھے، ہماری نسلوں کو اسلام پر باقی رکھے، ایمان پر خاتمہ فرمائے، شہادت کی بہت نصیب فرمائے، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب شہر مدینہ منورہ کے جنت البقیع میں دفن ہونے کی سعادت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔